بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی خاص اور بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں فضیلتیں ہیں، اور جو بھی ناظرین چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر بگڑے ہوئے کام سنور جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک میں ہر آپ کی بیماری کا علاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی میں بہت ہی برکتیں ہیں۔ پورا کا پورا قرآن پاک رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر انسان اپنی فلاح و کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ تو ناظرین، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی خاص، بہت ہی پیارا سا یہ عمل ہے کہ جس کسی نے بھی یہ عمل کر لیا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنا عطا فرمائے گا کہ اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ سورہ اخلاص کے آپ کو فضائل بتاتی چلوں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تو سن لو، یہی سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی سورت یعنی سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں اس کا کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں کہ جس کسی نے بھی اس سورت پاک کو پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ اخلاص کا ہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر بگڑے ہوئے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ ہر آپ کے رکے ہوئے کام جو کبھی بھی حل نہیں ہو پا رہے تھے وہ انشاءاللہ عز و جل سورہ اخلاص کے پڑھنے سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ پر لاکھوں کا، کروڑوں کا قرض ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سورت پاک کے پڑھنے سے وہ قرض بھی اتر جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی وقت میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورہ اخلاص آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے،
انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہر کام حل ہو جائے گا، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔